بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک الموت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کیوں قبض نہ کر سکے؟ شہزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم فرمایا تو ملک الموت گردن جھکا کر خاموش ہو گئی اور اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئی کہ وہ سیدہ فاطمہ کی روح قبض کریں۔ یہ احترام اس پردہ دار کا جس کے سر کے بالوں کو نہ سورج نے کبھی دیکھا، نہ کبھی چاند نے دیکھا، اور نہ کبھی ستاروں نے دیکھا، اور نہ ہی ملائکہ کی نگاہ پڑی ہے۔ روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ اس کام پر جانے کے لیے راضی نہ ہوئی، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے اپنے محبوب کی لاڈلی بیٹی کی روح کو قبض کیا۔ حضرت سلمہ ام رافعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتون جنت نے مجھ سے کہا کہ امی جان مجھ کو غسل کرا دیجیے، لہٰذا میں نے پانی ڈالا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب اچھی طرح غسل کیا۔ پھر آپ نے نئے کپڑے طلب فرمائے اور کپڑے بدلے اور فرمایا کہ میری چرپائی مکان کے درمیان میں رکھ دی جائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چرپائی پر قبلہ رخ آپ لیٹ کی اور فرمایا کہ امی جان اب میں فوت ہو جاؤں گی، تو میں نے غسل کر لیا ہے، لہٰذا کوئی اب میرا جسم نہ کھولے۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر غسل دیے دفن کر دیا۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت میں ہے کہ وفات سے قبل خاتون جنت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل کے لیے پانی کا نظم کرنے کو کہا اور اپنا کفن منگوایا جو موٹے قسم کا سوتی کپڑا تھا۔ آپ نے اس کو پہن لیا اور خوشبو لگائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ وفات کے بعد ان کے جسم کو نہ کھولا جائے اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا جائے۔ الغرض آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رمضان سن 11 ہجری میں 29 سال کی عمر میں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے آپ کو تابوت میں چھپایا گیا اور منگل کی شب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر نماز جنازہ ادا کی اور دفن کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشت و برخاست میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے، اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے۔ آپ سیدہ فاطمہ سے فرماتے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ حضرت مسعود بن مکرمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت مسعود بن مکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ کوئی اسے تکلیف پہنچائے۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسعود بن مکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو ہشام بن مہیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی ابن ابی طالب سے کر دیں، تو میں ان کو اجازت نہیں دیتا، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر ابن ابی طالب چاہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لیں، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے، اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی کہ اے اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی شادی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان پر پانی چھڑکا اور فرمایا کہ اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت دے، ان دونوں پر برکت نازل فرما، ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب پر منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کی، کہ ان کا باپ بھی میں ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔